بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کے بگڑتے نقوش، مرور زمانہ، حوادثات زمانہ نے جہاں بہت سے فتنوں کو پیدا کیا، وہاں ایک فتنہ یہ بھی پیدا ہوا جس نے تصوف، سلوک اور طریقت کی راہوں کو ما من الدین کہنا شروع کر دیا۔ یعنی یہ ایسی چیز ہے جو دین میں سے نہیں ہے، یعنی یہ دین کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو کہ بعد کے لوگوں نے دین کے اندر شامل کر دی۔ تو اس نتیجے میں دو گروہ پیدا ہوئے، یعنی اس کے جو منکر کہہ لیں یا اس کی مخالفت کرنے والے دو گروہ پیدا ہوئے، ایک اہل ظاہر اور دوسرے وہ لوگ جو خود کو صوفی تو کہتے تھے لیکن تھے وہ اہل ہوا و ہوس۔ تو اہل ظاہر نے یہ کہا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اصل دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ یعنی اللہ اللہ کی ضربیں لگانا اور خانقاہوں میں بیٹھ کے نفس کا جہاد کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح اہل ہوا و ہوس، اس نے دین کے اصل کا انکار کر دیا، یعنی نماز کوئی چیز نہیں، روزہ کوئی چیز نہیں، حج کوئی چیز نہیں، زکوٰۃ کوئی چیز نہیں، اور اللہ کی ضربیں لگانا اور خانقاہوں میں بیٹھ کے نفس کے ساتھ جہاد کرنا یہ دین ہے۔ جبکہ یہ دونوں رستے افراط اور تفریط میں شامل ہیں، یعنی تصوف، طریقت، سلوک یہ دین ہی میں سے ایک چیز ہے، دین ہی کی ایک شکل ہے۔ بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا کہ تصوف، طریقت اور سلوک یہ دین کی خادم ہے، دین کے اندر چلنے کے لیے، دین کے اندر عمل کرنے کے لیے تصوف رہنمائی دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ تصوف سے اور سلوک سے اور طریقت سے دین کے اندر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تصوف کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ کبھی بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ تصوف قرآن اور حدیث سے انہی طریقوں سے ثابت ہے جن طریقوں سے کوئی پیر اپنے مرید کو سکھاتا ہے۔ کبھی بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یا کوئی شیخ اپنے بیعت شدہ شخص کو وہ طریقے پڑھنے کے لیے دیتا ہے یا عمل کرنے کے لیے، کبھی بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ قرآن و حدیث سے اصول مستنبط کیے جاتے ہیں، فروع مستنبط نہیں کی جاتی۔ یعنی یہ نہیں بتایا جاتا کہ قرآن میں بھی یعنی ہی یہ طریقہ آیا ہے تو اب اسی کو آگے لے کے چلیں گے، اور حدیث کے اندر بھی یعنی ہی یہ طریقہ آیا ہے تصوف کا اور اس کو آگے لے کے چلیں گے، بلکہ تصوف اور قرآن اور حدیث میں تصوف کا علم بتایا گیا ہے کہ یہ ایک علم ہے، اور اس کو بھی دیکھنے کے لیے اور اس کو بھی جاننے کے لیے کچھ اصول کا، کچھ تصور بھی وجہ ما کا ہونا ضروری ہے، جس سے آپ کو پتہ ہو کہ قرآن حدیث کے اندر قرآن اور حدیث کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ اگر آپ کو قرآن اور حدیث کا ترجمہ تک نہیں آتا اور آپ آ کے یہ بات کریں کہ ہمیں قرآن اور حدیث سے تصوف کو ثابت کر کے دکھایا جائے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تصوف کو جاننے کے لیے قرآن اور حدیث کے معنی کے اندر غوطہ زن ہونا پڑتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ دین ایک سمندر ہے اور اس کے اوپر چلنے والی کشتی یہ اس کے ظاہری احکام ہیں کہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، نماز ہے، اور ایک سمندر کی گہرائی ہے، اس کے اندر غوطہ کھانا ہر ایک کا کام نہیں ہے، بلکہ غوطہ زن کا کام ہے، جو تیرنا جانتا ہو، جو تیراکی جانتا ہو، جو سمندر کی تہوں کے اندر جانا جانتا ہو۔ اس لیے یہ ہر وہ شخص جو قرآن کا ظاہری ترجمہ تھوڑا سا جانتا ہے یا احادیث کو تھوڑا سا جانتا ہے سرسری سا، تو تصوف سے وہ آشنا نہیں ہو سکتا۔ تصوف سے آشنا ہونے کے لیے دین کا بہت زیادہ علم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے علماء اور وہ حضرات جو تصوف سے وابستہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تصوف ظاہری چیز نہیں ہے، بلکہ تصوف باطنی چیز ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھوں کا نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے اور واضح کر سکتے ہیں کہ مکھن ہے، وہ دودھ میں پہلے سے موجود ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، اس لیے اس کو دودھ کو پہلے ہمیں
دہی کی شکل میں ڈھالنا پڑتا ہے، پھر اسے لسی بنتی ہے، پھر اس لسی سے جا کے مکھن نکلتا ہے۔ تو تصوف بھی ایسے ہی ہے، قرآن اور حدیث کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر ان کے ظاہری معنی کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر ان کے باطنی معنی کو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو جب ان کے باطنی معنی سے آشنائی حاصل ہوتی ہے تو پھر تصوف اور طریقت کی راہیں سامنے کھلتی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ تصوف غیر بدیہی چیز ہے۔ چونکہ تصوف غیر بدیہی چیز ہے، اس وجہ سے اس کے منکرین زیادہ ہیں کہ مانا نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تصوف ایسی چیز ہے جو خود ساختہ ہے، اپنے پاس سے گھڑ لی ہے۔ جبکہ دیکھا جائے تو ایمان، یعنی جو ہر عمل کی بنیاد ہے، اللہ پر ایمان رکھنا، یہ خود غیر بدیہی ہے، جو کہ ہر عمل کی بنیاد ہے۔ یعنی اگر کسی کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر، تو خواہ جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، جتنے بھی روزے رکھ لے، جتنے بھی نیک عمل کر لے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اتنی واضح اور اتنی ضروری چیز، یعنی جس کے بغیر کوئی عمل ہی قبول نہیں ہے، جب وہ غیر بدیہی ہے تو تصوف غیر بدیہی ہونے، تصوف کے غیر بدیہی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایسی چیز، تصوف غیر بدیہی کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بظاہر نظر نہ آئے۔ اب آپ اس کو ایک اور مثال سے واضح سمجھیں کہ اگر کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آتی ہے، طہارت کبریٰ کی ضرورت پیش آتی ہے، تو آپ دیکھیں، غور کریں، اس کے جسم پر، اس کے بدن پر کوئی ظاہری گندگی نہیں ہے، کوئی ظاہری گندگی نہیں ہے۔ اس کے باوجود انسان کو شریعت کہتی ہے کہ یہ ناپاک ہے، مسجد نہیں آ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، کئی ایسے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکتا۔ جبکہ دیکھنے والا یہ پوچھ سکتا ہے، یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی ناپاکی والی چیز نہیں ہے، کوئی گندگی نہیں ہے، تو پھر یہ انسان ناپاک کیسے ہے؟ وہ اس لیے چونکہ شریعت نے کہہ دیا ہے کہ جب یہ کام ہو گیا تو اس کے نتیجے کے اندر یہ حکم آئے گا، چاہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، چاہے وہ تمہاری نظر میں آ رہا ہے تو نہیں آ رہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں دین کے اندر، لیکن اس کے باوجود وہ غیر بدیہی ہیں۔ تو تصوف بھی غیر بدیہی چیز ہے، اس وجہ سے اس کے منکرین زیادہ ہیں۔ لیکن غیر بدیہی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی حقیقت ہی نہیں ہے، کہ وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے، نہیں، وہ موجود ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے غور و فکر کرنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے دل کو اس بات پہ تیار کرنا پڑتا ہے کہ اگر بات حقیقت ہوئی تو میں مان لوں گا۔ جب آپ نے دل سے ہی ایک چیز کو تسلیم نہیں کرنا تو جتنی مرضی اس کے اوپر دلائل دے دیے جائیں، آپ اسے نہیں مانیں گے۔ تو اس وجہ سے چونکہ تصوف ایک غیر بدیہی چیز ہے، وہ ظاہری چیز نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر منکرین بہت ہیں اور اس کا انکار کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہو گئے۔